عنوان صدقہ۔ یہ کہانی اس زمانے کی ہے جب شہر مٹی کے کچے راستوں، لکڑی کے دروازوں اور تیل کے دوہے کی روشنی سے پہچانے جاتے تھے۔ جب سورج نکلنے سے پہلے فجر کی اذان گونجتی تو لوگ اپنے گھروں سے نکل کر مسجد کا رخ کرتے اور سورج ڈھلنے سے پہلے بازار بند ہو جایا کرتے تھے۔ یہ وہ دور تھا جب دولت کم تھی مگر دل وسیع تھے، اور جب صدقہ صرف سکے دینے کا نام نہیں بلکہ خلوص، وقت اور احساس بانٹنے کو کہا جاتا تھا۔ پہلا باب، حویلی اور اس کا مکین۔ شہر کے بیچوں بیچ ایک پرانی مگر شاندار حویلی تھی جسے لوگ نواب زادہ حویلی کہتے تھے۔ اس حویلی کے مالک نواب عبد الرحمن تھے۔ وہ عمر میں 60 برس کے قریب تھے۔ سفید داڑھی، گہری آنکھیں اور روبدار آواز ان کی پہچان تھی۔ نواب صاحب مالدار تھے، زمینیں، دکانیں اور باغات ان کی ملکیت تھے، مگر شہر میں ان کی اصل پہچان ان کا انصاف اور سخاوت تھی۔ ہر جمعرات کو حویلی کے بڑے دروازے کھل جاتے اور غریب، مسافر، یتیم اور بیوائیں قطار بنا کر کھڑے ہو جاتے۔ نواب عبد الرحمن خود بیٹھ کر صدقہ تقسیم کرتے۔ کسی کو اناج، کسی کو کپڑا، کسی کو سکے اور کسی کو صرف تسلی اور دعا۔ نواب صاحب کہا کرتے تھے، صدقہ صرف دینے سے نہیں، نیت سے قبول ہوتا ہے۔ دوسرا باب، فقرہ اور اس کی خاموشی۔ اسی شہر میں ایک فقرہ بھی رہتی تھی جسے لوگ ماسی حلیمہ کہتے تھے۔ اس کا کوئی نہ تھا، نہ اولاد، نہ شوہر، نہ گھر۔ شہر کے کنارے ایک ٹوٹی ہوئی جھونپڑی میں رہتی تھی۔ دن میں لوگوں کے گھروں میں کام کر لیتی اور رات کو اپنے رب سے باتیں کرتی۔ ماسی حلیمہ کبھی کسی سے مانگتی نہیں تھی۔ اگر کوئی خود کچھ دے دیتا تو شکر ادا کر لیتی، ورنہ بھوکی رہ کر بھی صبر کرتی۔ لوگ کہتے تھے کہ اس کی دعا میں بڑی تاثیر ہے۔ نواب عبد الرحمن اکثر اس پر نظر رکھتے تھے مگر کبھی اسے کھلے عام صدقہ نہیں دیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ماسی حلیمہ کو مانگنا پسند نہیں۔ تیسرا باب، آزمائش کا آغاز۔ ایک سال شہر پر قحط پڑا۔ بارشیں نہ ہوئیں، فصلیں سوکھ گئیں اور اناج مہنگا ہو گیا۔ امیر کے لیے یہ مشکل تھی مگر غریب کے لیے عذاب۔ نواب عبد الرحمن نے اپنے گودام کھول دیے۔ اناج بانٹا جانے لگا۔ لوگ دعائیں دینے لگے، مگر اسی قحط کے دوران نواب صاحب کے بیٹے حارث بیمار پڑ گئے۔ شہر کے بڑے حکیم بلائے گئے مگر بیماری بڑھتی گئی۔ حکیم نے آخرکار کہا، یہ بیماری دوا سے نہیں جائے گی، اس کے لیے دل سے دیا گیا صدقہ چاہیے۔ نواب عبد الرحمن ساری رات جاگتے رہے۔ وہ سوچتے رہے کہ آخر کون سا صدقہ رہ گیا ہے۔ چوتھا باب، چھپا ہوا صدقہ۔ اگلی صبح نواب صاحب نے سادہ کپڑے پہنے، سر پر پرانا سا رومال رکھا اور حویلی سے نکل پڑے۔ کسی کو خبر نہ تھی کہ وہ کہاں جا رہے ہیں۔ وہ سیدھے شہر کے کنارے ماسی حلیمہ کی جھونپڑی پر پہنچے۔ ماسی حلیمہ حیران رہ گئی۔ نواب صاحب، آپ یہاں؟ نواب عبد الرحمن نے ادب سے کہا، ماسی، آج میں تم سے مانگنے آیا ہوں۔ ماسی حلیمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کے پاس تو کچھ بھی نہ تھا۔ اس نے چولہے پر رکھی ایک سوکھی روٹی اٹھائی، 2 حصے کیے، ایک نواب صاحب کو دے دی۔ یہی ہے جو میرے پاس ہے۔ نواب عبد الرحمن نے وہ روٹی لی، آنکھوں سے لگائی اور کہا، یہی وہ صدقہ ہے جو مجھے چاہیے تھا۔ پانچواں باب، صدقے کی قبولیت۔ نواب صاحب نے وہ روٹی اللہ کے نام پر پرندوں کے لیے رکھ دی اور دل سے دعا کی۔ اسی لمحے شہر میں ایک ٹھنڈی ہوا چلی، بادل امڈ آئے۔ شام ہوتے ہوتے بارش شروع ہو گئی۔ ادھر حویلی میں حارث کی حالت بہتر ہونے لگی۔ بخار ٹوٹ گیا، سانس ہموار ہو گئی۔ حکیم حیران رہ گئے۔ نواب عبد الرحمن نے سجدے میں گر کر شکر ادا کیا۔ چھٹا باب، اصل دولت۔ بارشوں کے بعد قحط ختم ہو گیا۔ فصلیں لہلہانے لگیں۔ نواب عبد الرحمن نے اس سال پہلے سے زیادہ صدقہ کیا، مگر اس بار ایک شرط کے ساتھ۔ انہوں نے اعلان کروایا، جو صدقہ دے سکتا ہے وہ دے، جو نہیں دے سکتا وہ دعا دے۔
اور جو دعا بھی نہیں دے سکتا وہ مسکرا دے۔ ماسی حلیمہ کو نواب صاحب نے حویلی کے ایک کمرے میں جگہ دی، مگر وہ اب بھی سادہ زندگی گزارتی رہی۔ آخری باب سبق۔ چند سال بعد نواب عبد الرحمن کا انتقال ہو گیا۔ شہر بھر کے لوگ جنازے میں شریک تھے۔ کسی نے کہا وہ امیر تھا، کسی نے کہا وہ عادل تھا۔ ماسی حلیمہ نے آہستہ سے کہا وہ صدقہ تھا۔ اور واقعی پرانے زمانے میں صدقہ صرف دینے کا عمل نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی روشنی تھی جو دلوں کو جوڑتی، مصیبتوں کو ٹالتی اور رب کی رحمت کو کھینچ لاتی تھی۔ یہی صدقے کی اصل کہانی تھی۔